تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے فقیہ بڑے بڑے محدث کی بارگاہ سے تعلیم حاصل کر کے اب آپ کے دل کے اندر جو معرفت الہی کی تڑپ تھی، اللہ کو حاصل، اللہ تک پہنچنے کی تڑپ تھی، اس کے اندر اور زیادتی پیدا ہو گئی اور آپ نے بلخ کا ارادہ کیا۔ بلخ ایک جگہ ہے، وہاں جانے کا آپ نے ارادہ کیا۔ ابھی آپ راستے ہی میں تھے کہ راستے میں ایک قصبہ پڑا، ایک گاؤں پڑا جس کا نام ہارون تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی کیفیت اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کا وجود اس گاؤں کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قصبے پر، اس گاؤں پر تو اللہ کی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے ایک بہت مقدس بزرگ جن کا نام حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ وہاں سے لوگوں کو اکتساب فیض کر رہے، لوگوں کے درمیان فیض تقسیم کر رہے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اسی قصبے کے اندر داخل ہوئے اور حال یہ تھا کہ آپ دھول اور مٹی کی وجہ سے آپ کا چہرہ بھی گرد آلود تھا، آپ کا کپڑا بھی گرد آلود تھا، لیکن چہرے پر ایک متانت تھی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اور پھر جب آپ حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر، اور پھر ایک ولی کی نظر دل پر ہوا کرتی ہے، اس کو دیکھ کر فوراً اپنی بارگاہ میں آپ کو مرید کر لیا۔ آپ مرید ہو گئے، بیعت اور ارادت کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اب مجاہدے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا کہ ایک کام کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ گئے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ جب سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہوئی تو فرمایا 60 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ 60 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور ارشاد فرمایا معین الدین، میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ پھر میرے پیر و مرشد نے میرے چہرے پر، میرے سر پر ایک ترکی ٹوپی رکھی اور مجھے ایک جبہ پہنایا، اور جبہ پہنانے کے بعد پھر مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ میں بیٹھ گیا، 1000 مرتبہ میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ جب فارغ ہوا تو فارغ ہونے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ کے یہاں 1 دن اور 1 رات کا چلہ ہوتا ہے، جاؤ 1 دن اور 1 رات یعنی پورے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے اندر گزارو۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ گئے، پورا 1 دن 1 رات ذکر الہی کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، نماز کے اندر آپ نے گزاری۔ اور جب نماز کے اندر آپ نے گزاری، 1 دن رات کے بعد جب آپ تشریف لائے، دوبارہ اپنے شیخ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دی، تو پھر حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبادت کر آئے ہو، چلہ کشی کر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو فرمایا ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ اس مجاہدے کا کرم تھا، یہ ولی کی نگاہ تاثیر کا کرم تھا کہ جب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو فرمایا اے معین الدین، کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا حضور عرش معلیٰ تک نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا زمین کی طرف نظر کرو، کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ آپ نے زمین کی طرف نظر کی تو فرمایا تحت الثری یعنی زمین کی آخری چوٹی تک نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا ایک کام کرو، بیٹھ جاؤ، دوبارہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ بیٹھ گئے، 1000 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ جب سورہ اخلاص کی تلاوت سے جب آپ فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد اپنے شیخ کی بارگاہ میں آئے، اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے، فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی؟ کہا ہاں کر لی حضور۔ اس کے بعد حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور سامنے کھڑا کرنے کے بعد اپنی ان 2 انگلیوں کو آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ دیکھو ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ ارشاد فرمانے لگے حضور اللہ کے پردے عظمت تک ساری چیزیں اور 18,000 مخلوقات تک نظر آ رہے ہیں۔ بس
یہی تھا معاملہ۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جاؤ معین الدین، تیرا کام ہو گیا ہے، تیرا کام ہو چکا ہے، جا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ مسلح رکھا ہوا ہے، اس مسلح کے نیچے کچھ درہم و دینار روپیے پیسے پڑے ہیں، اس کو اٹھا فقیروں اور غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دے اور کچھ دن ہمارے پاس ٹھہر جا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دراہیم و دنانیر اور روپیے پیسے اٹھائے، فقیروں کے درمیان تقسیم کیا، اور تقریباً 20 سال تک آپ فرماتے 20 سال تک میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ان کے ساتھ رہا، ان کی خدمت کرتے رہا۔ وہ جہاں جاتے میں ان کے ساتھ جاتا، اپنا بوریا بستر ساری چیز اٹھا کر میں اپنے پیر کے ساتھ پھرتا، وہ جہاں چلے جاتے میں ان کے ساتھ ساتھ چلا جاتا تھا۔ یہی 20 سال کا مجاہدہ تھا جس کی صحبت میں رہ کر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے روحانی منزلوں کو طے کیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا نفل نماز سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں ایک لمحے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں، ولیوں کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا نفل نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ایک لمحے میں بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حج کا ارادہ کیا، اور تقریباً 500 کئی سالوں کے بعد جب آپ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، پیر و مرشد کی اجازت سے آپ مکہ مکرمہ پہنچے، اللہ کی عبادت کی، اور ایک دن آپ نہایت سرور کے ساتھ اللہ کی عبادت خانہ کعبہ کے سامنے کر رہے تھے، اچانک ایک آواز آئی کہ معین الدین، ہم تیری عبادت سے بہت زیادہ راضی ہیں، آج جو تو دعا مانگے گا ہم وہ تیری ساری دعا قبول کریں گے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آواز سنی، ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی تھی، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں عرض کیا، مولا اگر تو نے میری عبادت قبول کر لی ہے، مجھے بخش دیا ہے اور میری دعا قبول فرمائے گا تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مولا قیامت تک جو میرے سلسلے کے اندر داخل ہوں گے ان کو بخش دینا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، معین الدین، ہم نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیری دعا کو بھی مقبول کر لیا ہے، قیامت تک جو تیرے سلسلے اور مریدی کے اندر داخل ہوگا ہم سب کو بخش دیں گے۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ منورہ کی طرف بھی آپ روانہ ہونے کے بعد وہاں بھی عبادت کی، حضور کی بارگاہ سے بلاوا آیا، حضور نے کچھ فرمودات ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا کہ معین الدین، تو ہمارے دین کا معین اور مددگار ہے، تو ہمارے دین کی مدد کرنے والا ہے، ہم تجھے ولایت ہند عطا کرتے ہیں، ہم تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کرتے ہیں، ہندوستان کی بادشاہی عطا کرتے ہیں، ہندوستان جا، اجمیر کے اندر قیام کرنا اور وہیں سے تبلیغ دین کرنا، خدا تیری مدد کرے گا، وہیں سے تبلیغ دین کرنا، خدا تیری مدد کرے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حکم پاتے ہی آپ بڑے متاثر ہوئے، اور آپ نے اجمیر، ہندوستان اور اجمیر کا قصد کیا، لیکن پھر ایک بات ذہن کے اندر آئی، آج تک نہ ہندوستان کا راستہ دیکھا، نہ اجمیر کا نقشہ دیکھا، جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا؟ پھر حضور خواجہ غریب نواز خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شام ہوئی، اور شام ہونے کے بعد جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے خواب کے اندر ہندوستان کا پورا نقشہ، اس کے تمام راستے، حتیٰ کہ اجمیر کے اندر جہاں میرا ورود ہوگا، جہاں میں ٹھہروں گا، وہ سارے کے سارے نقشے میری آنکھوں کے سامنے کر دیے گئے، اور اس طرح میرے ذہن کے اندر محیط ہو گئے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے اس طرح میرے ذہن کے اندر ڈال دیے گئے کہ میں پہلے سے ان راستوں کو جانتا تھا۔ آپ بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد پھر اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے، دہلی کا سفر کرتے ہوئے ہندوستان آئے، اور ہندوستان کے اندر آپ نے اجمیر کے اندر قیام فرمایا، اور پھر اجمیر کے اندر قیام فرمانے کے بعد آپ نے وہاں سے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر شریف تشریف لائے تھے تو تبلیغ دین کے معاملے میں کتنی رکاوٹیں آئی، تبلیغ دین کے معاملے میں کتنی پریشانیاں آپ کو جھیلنی پڑی۔ اس وقت ہندوستان اسلام کا گڑھ نہیں تھا بلکہ کفرستان کا گڑھ تھا، کوئی بھی یہاں پر کلمہ طیبہ پڑھنے والا نہیں تھا، ہر طرف کفرستان ہی کفرستان تھا۔ ایسے حالت کے اندر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے جوگیوں، بڑے بڑے جادوگروں اور ہر آپ کے دشمن کو آپ نے اخلاق حسنہ سے
اور بہترین تعلیم سے آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھوایا، اور ایک دو نہیں بلکہ کئی ساری لڑائیاں لڑنے کے بعد، کئی سارے مقابلے کرنے کے بعد بڑے بڑے راجاؤں سے آپ کا مقابلہ ہوا، ان تمام سے مقابلہ کرنے کے بعد جو آپ کی سوانح حیات ہے ٹوٹل ملا کر ایک دو نہیں، 1-2 ہزار نہیں، یا 1-2 لاکھ نہیں، بلکہ تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل فرما دیا تھا۔ یہ آج حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہے کہ آج اس زمین کے اندر، ہندوستان کی دھرتی کے اندر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں کہ آج حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ورود مسعود یہاں نہیں ہوتا، نہ جانے ہمارے شیش، ہماری جبینیں کن کے سامنے جھک رہی ہوتی۔ یہ الحمدللہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم چاہنے والے، ماننے والے ہیں، آپ کے بیعت اور ارادت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یاد رہے حضرات گرامی، کسی بھی ولی کا ذکر خیر جب ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو مشن چھوڑا ہے اس مشن پر ہم عمل کریں، اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات بہت ساری ہیں، جن میں سے جو سب سے مشہور آپ کی تعلیم ہے، آپ نے جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ لوگوں کی حاجت پر فوکس کیا۔ اس وقت جہاں غریبی کا دورہ تھا، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ قیامت کے المناک عذاب سے وہ محفوظ رہے تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ مصیبت زدوں کی فریاد کو پورا کرے، وہ عاجزوں کی حاجت کو پورا کرے، اور بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، قیامت کے وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور خود آپ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 عمل نفس کے لیے زینت ہے، پہلا بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرا مظلوم کی مدد کرنا، اور تیسرا مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرنا، اور چوتھا دشمن کے ساتھ احسان اور مہربانی سے پیش آنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو نفس کے لیے زینت ہے، اس سے ہمارا نفس نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس سے ہمارے نفس پر اثر پڑتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آج غریب نواز کہا جاتا ہے، آپ غریبوں کو بے انتہا نوازتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دربار عالیہ کے اندر جب آپ باحیات تھے اس وقت روزانہ لنگر کا اہتمام ہوتا تھا۔ آپ کے دربار میں اتنا لنگر بنتا، اتنا کھانا بنتا کہ دور دراز سے جتنے بھی فقیر، غریب اور بھوکے تھے وہ سب روزانہ آپ کی بارگاہ میں آتے، اور بارگاہ میں آنے کے بعد لنگر کھاتے اور اپنے پیٹ کو بھر کر چلے جاتے تھے۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے اندر لنگر نہیں لگا ہوتا۔ آپ غریبوں کو بے انتہا نوازتے تھے، اتنا نوازتے تھے کہ نوازتے نوازتے آپ کو غریب نواز کہا جانے لگا۔ جب اخراجات کی بات آتی تو آپ کے سوانح حیات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب لنگر کے اخراجات کے تعلق سے خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے حضور آج کے لنگر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مصلے کا کنارہ اٹھاتے، اللہ کی رحمت کے خزانے وہاں موجود ہوا کرتے تھے، وہاں خزانہ ہی خزانہ موجود ہوا کرتا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے آج کے لنگر کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا اٹھا کر لے جاؤ، خادم اٹھا کر لے جاتے، اس دن کا لنگر کے اخراجات پورے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی کہ جہاں مصلے کے نیچے جو خزانے پڑے رہتے تھے ان خزانوں کو آپ نے کبھی ہاتھ نہ لگایا، صرف اسی لیے استعمال فرمایا، نہ جانے وہ خزانہ کہاں سے آتا تھا، لیکن آپ نے صرف اسی لیے استعمال فرمایا کہ لوگوں کی حاجت پوری ہو جائے، لوگوں کا پیٹ بھر جائے۔ اسی وجہ سے غریب نواز آپ کو کہا جاتا ہے، اور آج تک الحمدللہ آپ کی بارگاہ کے، آپ کے آستانے کے اندر لنگر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ نے مظلوموں کی مدد پر بڑی توجہ دی، جو حاجت مند آپ کی بارگاہ میں حاجت لے کر آتا آپ اس کی حاجت کو حد درجہ پورا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کسان نے دہلی سے آپ کو خط لکھا کہ بادشاہ یہاں کچھ پریشان کرتا ہے، تو حضور خواجہ غریب، جبکہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید تھا، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس کسان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اجمیر شریف سے دہلی آپ پیدل سفر کر کے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے اس کسان کی حاجت کو پورا کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ یہاں سے خط لکھ دیتے، وہاں کا بادشاہ آپ کا حکم پاتے ہی فوراً اس کسان کی حاجت کو پورا کر دیتا، لیکن مخلوق کا اتنا زیادہ آپ کو خیال تھا، اتنا زیادہ خیال تھا کہ ایک کسان نے آپ کی بارگاہ میں گوہر لگائی، ایک کسان نے آپ کی بارگاہ میں آواز دی، تو حضور خواجہ
خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے پیدل چل کر آپ دہلی گئے، اور دہلی جانے کے بعد وہاں پر پھر آپ نے اس کسان کی حاجت کو پورا کیا، اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ الغرض حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اخلاق، کردار کا بہترین مظاہرہ کریں، اس لیے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر شریف تشریف لائے تھے تو آپ کی زبان ہندی یا اردو نہیں تھی، بلکہ آپ کی زبان فارسی تھی۔ آپ فارس کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، پھر بھی اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو آپ نے متاثر کیا، اللہ کے دین کی طرف جوڑا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالا، حضور کی محبت ڈالی، بتایا کہ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے اور جس چیز کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں اس چیز کے کیا معاملات ہیں۔ ایسے حالت کے اندر آپ نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کر کے اسلام کے اندر داخل کیا، اور اس کے بعد دین کا آج اتنا بڑا کام ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے بہترین عبرت کی زندگی ہے، نمونہ عمل کی زندگی ہے۔ انہوں نے جو مشن چھوڑا ہے اس مشن پر ہم عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا روحانی فیض، ان سے وابستگی ہماری زندگی کے اندر چار چاند لگا دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کی درگاہ سے، بارگاہ سے کیا ملتا ہے، بلکہ الحمدللہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے ملا ہے۔ ایمان ملا، عشق ملا، روحانیت ملی۔ آپ روحانیت کی بات کریں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت کا معاملہ یہ ہے، صوفیہ لکھتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس رات میں اولیاء کرام کی روحیں حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نہ حاضری دیتی ہو۔ جتنے بھی اولیاء کرام قرب و جوار اور دیگر مقامات پر ہیں ان سب کی روحیں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اغواس، یہ سب کے سب ہر رات حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے صوفیہ نے فرمایا، ہمارے علماء نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی بھی ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کی نیت سے جائے، اس کی نیت صرف اور صرف حاضری دینے کی ہو، یہ نہ ہو کہ مجھے گھومنے جانا ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے، یہ نہ ہو کہ کسی اور مقصد کے لیے جانا ہے، ایک مقصد رکھے کہ وہاں جا کر اپنی حاضری دینی ہے۔ خدا را اگر ایسا ہوا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ روحانی لوگوں کی بھی بھیڑ ہوا کرتی ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر نظر کرم ہم پر پڑ گئی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ صرف ایک کی بھی نظر کرم پڑ گئی، اپنے اپنے وقت کے اوتاد اور اغواس اور ابدال یہ سب حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کی بات تو بہت دور، بہت بڑی، لیکن ان اوتاد کی، اولیاء کرام کی روحانی نظر بھی ہم پر ایک بار پڑ گئی تو ہمارا بیڑا تو پار ہے، ہماری زندگی تو یوں ہی سنور جائے گی۔ اس لیے اولیاء کرام سے محبت رکھیں، ان کے مشن کو پہچانیں، ان کی محنت کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے محنت کی ہے۔ آج اولیاء کرام کے گستاخ بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، جنہوں نے اولیاء کرام کی زندگی اور آپ کی کرامات کو ایسا جھوٹا کرنا ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن ہم اہل عقیدت ہے، اہل محبت ہے، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم احسان کو ماننے والے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس ہندوستان کی دھرتی جو صوفی سنتوں کی دھرتی ہے، اس دھرتی پر کس قدر اولیاء کرام نے کام کیا ہے یہ الحمدللہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور اسی چیز کو اپنے سامنے رکھ کر اولیاء کرام سے محبت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں وہ سنت پڑھ لیں۔